نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محرم الحرام کے بعد اسلامی مہینہ صفر المظفر کا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور اس مہینے میں کسی بھی قسم کی خوشی نہیں منائی جاتی۔ شادی، منگنی، عقیقہ یا دیگر جو تقریبات ہوتی ہیں لوگ اس مہینے میں نہیں مناتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس مہینے میں کوئی خوشی منائیں گے تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا، اور اس مہینے میں مختلف قسم کے رسومات اور خرافات ادا کی جاتی ہیں۔ بالخصوص سفر کے آخری ہفتے کا جو بدھ آتا ہے اس میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے، کچھ لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدھ کے دن بیماری سے شفا ملی ہے، لہٰذا ہم اس خوشی میں مٹھائی بانٹتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے آخری بدھ میں کسی بھی مرض سے شفا ملی ہو۔ ہاں، روایات میں آتا ہے کہ اس دن بیماری کا آغاز ہوا ہے، نہ کہ کسی بھی مرض سے شفا ملی ہو، جس بنیاد پر کسی رسم یا کسی رواج یا کسی بھی قسم کی عادت اپنائی جائے۔ لہٰذا اس بابرکت مہینے کو منحوس سمجھنا یا نحوست والا سمجھنا یہ ایک غیر شرعی عمل ہے، اور شریعت کے سے ہٹ کر ایک نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اس طرح کے لوگ ایک منگڑت روایت کا سہارا لیتے ہیں، جو موضوع روایت ہے جس کی کوئی بنیاد اور حقیقت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے سفر کے مہینے کی جانے کی بشارت دی میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ لہٰذا ان کے اس قول کا مقصد یہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مہینے کو منحوس سمجھا ہے، لہٰذا اس کے جانے کی جو خوشخبری ہے یہ دینے والے کو جنت کی بشارت یا خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایسی کوئی روایت کسی بھی معتبر کتاب میں موجود نہیں، نہ اس کا کوئی سند ہے، نہ کوئی ایسی روایت ہے جو محدثین کے ہاں مقبول ہو، بلکہ صحیح حدیث جو آپ لوگوں کے سامنے عموماً علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے: لا عدوى ولا صفر ولا ہام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ عقیدہ اور نظریہ نہ رکھے کہ ایک بیماری دوسرے سے لگ سکتی ہے، مطلب اللہ کے حکم کے بغیر یقیناً کسی کو کوئی بھی بیماری کسی سے نہیں لگ سکتی، یعنی کوئی بھی مرض متعدی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ کا حکم ہو تو مرض متعدی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر اس مرض میں اتنی طاقت نہیں ہے، نہ یہ صلاحیت ہے کہ وہ متعدی ہو، 1 سے 2 کو لے، 2 کو لے، 2 سے 3 کو، 4 کو۔ اور دوسرا جو لفظ ہے ولا سفر، یعنی سفر کو منحوس سمجھنا، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے کہ اس مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھا جائے۔ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جاہل اور جو اسلام سے دور رہنے والے لوگ تھے وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، یا قبل از اسلام بھی لوگوں میں اس طرح کا نظریہ اور عقیدہ تھا۔ آج کل بھی یہی سوچ اور فکر ہے کہ لوگ اس بابرکت مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ جو حدیث میں آیا ولا ہامہ، کہ مخصوص پرندے کی بدشگونی۔ عام طور پر لوگ اس طرح کی بدشگونی لیتے ہیں کہ میں نے فلان پرندے کو دیکھا، یا فلان پرندے کو دیکھتے ہی جب وہ اڑنے لگا تو اس سے وہ ایک بدشگونی لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا کام نہیں ہوگا۔ اسلام میں نیک شگونی کا تصور ہے کہ آپ نیک شگونی تو لے لیں، کسی بھی بات سے، کسی شخص کو دیکھنے سے یا کوئی بھی عمل کرنے سے آپ نیک شگونی تو لے سکتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن بد شگونی لینا کہ آج کسی بلی نے میرا راستہ کاٹا، یا آج میں نے فلان شخص کا چہرہ دیکھا اس لیے آج میرا دن پورا دن خراب ہے، یا فلان کام میرا نہیں ہوگا، تو اسلام میں ان چیزوں کا تصور نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کے احادیث جن کی کوئی سند نہ ہو وہ من گھڑت اور موضوع احادیث کہلاتے ہیں، اور یہ رسم رواج خرافات کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے عوام الناس کو آگاہ رہنا چاہیے کہ جو معتبر مستند احادیث ہیں ان کی بنیاد پر ہمارے اعمال یا ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات کی اساس ہوتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھنے سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، اور اس بابرکت مہینے میں ہم اپنے خوشیوں کو منائیں، اور ہر قسم کے ہمارے جو جائز تقریبات ہیں ہم ان کو
پورا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔